आदाब, मैं हूं मुनस्सर सिद्दीकी। आज के इस प्रोग्राम में हम बात करेंगे बसंत से मुतालिक पाकिस्तान में इस वक्त जो भी कंट्रोवर्सीज खड़ी हो रही हैं हुकूमत पंजाब के इस फैसले के बाद और उसके नतीजे में, उस पर बात करेंगे। मेरे साथ इस वक्त स्टूडियो में मौजूद हैं आमिर ज़िया साहब, जो कि एडिटर इन चीफ हैं नैरेटिव्स टीवी के, और हमें लाहौर से ज्वाइन किया है अशफा कामरान साहिबा ने, जो कि एक पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेटर है, यानी आवाम के मफाद में वो कानूनी चाराजोई करती हैं और अदालत से रुजू करती हैं। तो सबसे पहले मैं अशफा कामरान साहिबा से ये पूछना चाहूँगी, उन्होंने अभी जो वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ का जो ये फ़ैसला है बसंत कराने का, उसको चैलेंज किया है लाहौर की अदालत में। तो अशफा, ये बताइएगा कि इस केस के बारे में बताएं कि क्यों आपने चैलेंज किया? आप खुश नहीं हैं क्या बसंत हो रही है? सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया मुनज़्ज़ा, आपने मुझे इनवाइट किया अपने शो में। नहीं, मैं बहुत खुश हूँ और मैं तो समझती हूँ कि इतने साल के बाद हमको पंजाब के लोगों को एक खुशी मिली है, और ये तो हमारा पंजाब का एक बहुत कल्चर है। मेरा जो इख्तिलाफ है वो ये है कि सिलेक्टिव जो स्टेट स्पॉन्सर्ड है, मेरा ये ख्याल था कि जब पंजाब का ये फेस्टिवल है तो उसको पूरे पंजाब में होना चाहिए, और ये सिर्फ एक सिलेक्टिव नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमारे वजीर आला का शायद लाहौर उनका पसंदीदा शहर है, तो उन्होंने उसी शहर को उसको चुना है कि जब यहीं पे ही सब खुशियां और सब हो। तो मैंने इस चीज को चैलेंज किया कि पंजाब का जो फेस्टिवल है वो सब पंजाब के लोगों का हक है इसके ऊपर, तो सिर्फ लाहौर का या कोई भी सिलेक्टिव स्टेट स्पॉन्सर्ड इवेंट नहीं हो सकता, अच्छा, होना नहीं लेकिन ये चाहिए। लाहौर में भी तो, पूरे लाहौर में भी तो नहीं हो रहा। लाहौर के भी कुछ इलाके उन्होंने डेजिग्नेट किए हैं जहाँ पे वो कह रहे हैं कि बस यही हो सकता है, और हर जगह नहीं हो सकता क्योंकि उनके पास सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स नहीं है। क्या ये बात ठीक है? जी बिल्कुल, मेरा ख्याल है जो रिस्ट्रिक्ट कर दिया कुछ एरियाज लाइक वॉल सिटी की साइड पे उन्होंने, और पूरे शहर में नहीं है। बिल्कुल जी, बिल्कुल। कुछ अच्छा। एरियाज उन्होंने रिस्ट्रिक्ट कर दिए हैं कि वहीं पे ही वो सब कुछ होगा। तो उसके साथ उन्होंने शहर में ऑरेंज ट्रेन, मेट्रो, सब कुछ 6 फरवरी को छुट्टी भी कर दी है, लाहौर में लोकल हॉलीडे, और सबका क्या जी फ्री ट्रांसपोर्टेशन दे दी है। जी बिल्कुल, बादशाहत लगी हुई है लाहौर में। आप भी आइएगा लाहौर में, उस दिन बड़ा बिल्कुल बादशाहत वाला सीन होगा यहाँ पे। अच्छा, तो यानी कि वो पूरे सूबे के जो का जो बजट है उसमें से बसंत के लिए पैसा सिर्फ लाहौर में खर्च हो रहा है। तो वैसे तो ये सुनने में वहाँ के कुछ लोग ये कह रहे थे कि सिर्फ सिक्योरिटी पे पैसा खर्च होगा, लेकिन अब जो अभी इत्तलात आ रही है वो ये है कि वो पता नहीं कितनी ज़्यादा मोटरसाइकिलों के लिए को फ्री रॉड्स भी दे रहे हैं, जो कि जाहिर है वो आवाम का पैसा है, और वो भी सिर्फ कुछ बाइकों को। मतलब लाहौर की अगर आप तमाम नंबर ऑफ मोटर बाइक्स के देखें तो उसमें तो वो बहुत ही कम बनता है। तो अब इस किस्म के भी क्या आपने एतराज़ात उठाए हैं अपने केस में? मैंने एक्चुअली जो मेन एतराज तो अभी यही उठाया है कि इसको आपके लिए मैं शेयर करूंगी कि दिसंबर में एक, वैसे तो बहुत पुराना एक्ट है, टू पंजाब रेगुलेशन ऑफ काइट फ्लाइंग एक्ट, ऑर्डिनेंस था। इसको उन्होंने दिसंबर में एक्ट में कन्वर्ट किया है पंजाब असेंबली में, और ये गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने इसको टेबल किया था पंजाब असेंबली में, और इन्होंने खुद बनाया। वो उस कानून के मुताबिक कि वो ये है कि अगर प्रोहिबिशन है तो वो एंटायर प्रोविंस वाइड है। हर डिस्ट्रिक्ट और डिवीजन का डीसीज को ऑथराइज कर दिया कि वो नोटिफाई करेंगे स्पेसिफिक डेट, प्लेस और सिक्योरिटी, सारे जो तरीके हैं, और उसकी इजाजत जो है वो होम सेक्रेटरी पंजाब से लेंगे। तो ये उन्होंने खुद अपने एक्ट में लिखा हुआ है। तो मैंने ये चैलेंज किया कि आपने एक पूरे सूबे को स्टिल प्रोहिबिट उसमें रखा हुआ है, लेकिन आपने जो रिलैक्सेशन दी है वो लाहौर को दी है। तो ये रिलैक्सेशन अगर होगी तो फिर पूरे प्रोविंस में होनी चाहिए। इट शुड बी यूनिफॉर्मली इम्प्लीकेटेड, नॉट कि आप एक जगह पे करें। तो ये एक तो मेरा ये, और दूसरा जो आपने हाईलाइट किया वो ये भी है कि सारे सूबे में को आपने प्रोहिबिट करके सारे सूबे के फंड जो है वो आपने एक स्पेसिफिक एरिया में लाहौर में दे दिए हैं, नॉट इन द होल। लाहौर में भी, पूरे लाहौर में नहीं, सिर्फ वॉल सिटी का जो कुछ एरिया है वहीं पर इसको रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया है। एंड लॉट ऑफ, आप टीवी पे इश्तेहार देख रही हैं और सीएम साहबा बार बार इश्तेहार में आके कह रही है कि गवर्नमेंट ऑफ पंजाब स्टेट स्पॉन्सर्ड कर रही है। तो मेरा सिर्फ स्टैंड उसमें ये कि अगर ये स्टेट स्पॉन्सर्ड है तो स्टेट कभी भी सिलेक्टिव नहीं होती। इट हैज टू बी टेकन फॉर द प्रोविंस वाइड होना का, क्योंकि हमारी पंजाब गवर्नमेंट जो है वो पंजाब की गवर्नमेंट है। इट्स नॉट
स्पेसिफिकली सिटी गवर्नमेंट। तो मुझे लग रहा है कि मेरा स्टैंड ये कि पंजाब गवर्नमेंट एक्चुअली एक सिटी गवर्नमेंट की तरह बिहेव कर रही है। मैं ख़ता कलामी कह रहा हूँ कि जो वज़ीर आला हैं वो अपने आप को मेयर लाहौर समझ रही हैं, जो मुझे वेरी आपकी ट्रू, गुफ्तगू से अंदाज़ा हुआ। अच्छा, इसमें एक बिल्कुल चीज़ पे बहुत रेज किया आपने हाई कोर्ट में पिटिशन में। ये जो एक नोटिफिकेशन जारी किया इन्होंने 26 तारीख को जनवरी की, उसमें जो इन्होंने शराइत आयद की हैं कि तस्वीर नहीं होंगी, ये तो आपको पता ही है कि कोई भी जो सही शख्स होगा वो कोई होली स्क्रिप्चर तो नहीं लिखेगा, वो कोई मतलब है खुदा न खास्ता कोई मुक़द्दस जगहों की तस्वीर नहीं लगाएगा। लोग अमूमन जो है अपनी पसंद की मतलब है उसका रंग होता है, अपनी मर्ज़ी का रंग होता है पतंग का, उस पर अपनी मर्ज़ी की कोई तस्वीर हो सकती है, कोई डिज़ाइन हो सकता है, उसमें भी बहुत ज़्यादा ये लोग सिलेक्टिव हो गए। तो उसके ऊपर कुछ रोशनी डालें कि क्या वजह है, किस बात का खौफ है इनको कि मरीम नवाज साहिबा की भी तस्वीर पतंग पे नहीं लगाई जा सकती। आपको भी मालूम है, मेरे ख्याल ये एक पॉलिटिकल, और मेरा जाती ख्याल है, अगर आप इजाजत दीजिए, मुझे ये लग रहा है, और ये मैंने अपनी हाई कोर्ट में आज मेरी हेयरिंग इस पे मैंने ये कहा भी था, जिसपे जो लॉ ऑफिसर थे वो कोई जवाब नहीं जज साहब को दे सके, कि ये बेसिकली पॉलिटिकल गिमिकरी है। मुझे ये लगता है कि मरियम नवाज साहिबा अपने अगले इलेक्शन की तैयारी कर रही है, ये बसंत नहीं है, उन 14 सीटों के लिए ये सब कर रही है। और वो आपको पता है कि उनको इस वक्त सिर्फ जो एक खौफ है पूरे पंजाब को, वो पीटीआई का खौफ है। उस पीटीआई के एक खौफ और एक इंसान की वजह से उन्होंने पूरे पंजाब को यरगमाल बना के, और एक छोटा सा वॉल सिटी, अगर आपने लाहौर को विजिट किया होगा तो वॉल सिटी को इतनी बड़ी जगह नहीं है, तो बहुत मतलब छोटी सी जगह है जहां पर, क्योंकि सिर्फ बिल्डिंग्स हैं, रूफ्स हैं जिनको वो लोग यूज कर रहे हैं। तो मैं समझती हूँ ये खौफ है उनको किसी चीज का। और मेरा जाती ख्याल ये कि आज भी मैंने कहा था कि ये एक पॉलिटिकल, ये बसंत नहीं है, ये एक पॉलिटिकल इवेंट चल रहा है। सो वो शायद अपने आप को एक सिटी गवर्नमेंट के तौर पे इसको इन्हांस कर रही है, लेकिन पंजाब हुकूमत का इससे नजर आ रहा है कि इसमें कोई ताल्लुक नहीं है, और कोई उसकी उनका कोई मतलब कोई जैसे होना चाहिए वो एक्शन नहीं बोले। अच्छा अशबा, मुझे मुझे इस पे एक और भी एतराज़ ये है कि इस किस्म के जो फेस्टिवल्स होते हैं, क्या इसमें जो भी सूबाई हुकूमत है या वफाकी हुकूमत है, क्या उसका कोई रोल होना चाहिए? क्योंकि ये तो और रोल चले अगर किसी हद तक है भी, अगर उसको मनाने के लिए, तो जिस किस्म की एसओपीज़ उसके लिए बनाई गई हैं, वो तो बहुत ही कहते हैं ना इंट्रूसिव किस्म की हैं। मतलब उन्होंने गानों की फ़हरिस्त दे दी कि ये गाने नहीं चलेंगे क्योंकि जी ये इंडीसेंट गाने हैं। तो इसमें ये कि भाई कौन डिसाइड कर रहा है कि ये इंडीसेंट हैं या नहीं है? फिर तस्वीरें कौन-सी लगेंगी, कौन-सी नहीं? डोरी कहाँ से लेंगे? क्यूआर कोड वाली डोरी लेंगे कि नहीं लेंगे? और उसके अलावा ये कि जी उन्होंने कहा हमने जितनी जो लॉ एनफोर्समेंट है उनको ये इख्तियार दे दिया है कि वो किसी भी वेन्यू पे जाके जहाँ पे पतंगबाजी हो रही है वहाँ पे एक तरह से छापा मार सकते हैं, वो जाके चेक कर सकते हैं कि भाई आप कौन सी डोर इस्तेमाल कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। तो ये तो एक तरह से मॉरल पुलिसिंग एक तरह से हो गई ना, तो मुझे तो इस पे भी एतराज़ है। इस पे आपका क्या ख्याल है? और आमिर साहब आपसे भी मैं जानना चाहूंगी कि मुझे व्हाट डू तो यू ऐसे थिंक ऑफ दिस? मुझे तो ऐसे लग रहा था, मुझे लगा कि हम एक वी आर गोइंग इनटू अ वॉर, नॉट इनटू अ इवेंट। कि जैसे आप वॉर में नहीं, आप पूरी बताते एसओपीज देते हैं कि आपने घर से नहीं निकलना, आपने ये करना, इट्स वॉर टाइम। तो ये तो बिल्कुल वॉर टाइम की तरह है। और पब्लिसिटी बहुत ज्यादा है, लेकिन आप ये देखें कि पूरे पंजाब के फंड्स को अगर आप लाहौर में देखें तो पूरा बस एक कॉर्नर को बसंत बनाया हुआ, और बिल्कुल यही चीजें मैंने हाईलाइट की हैं कि ये हमें एक्सेप्ट नहीं है। क्योंकि आपने अगर तो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब है और सीएम साहिबा समझती हैं कि वो पंजाब की सीएम है, तो देन शी हैज टू बिहेव लाइक अ सीएम। बट शी इज मोर लाइक, जैसे आमिर साहब ने कहा, कि वो एक मेयर के तौर पे अपने आप को मेरे ख्याल में मार्केट कर रही है, और वो अभी तक उस चीज से नहीं निकल सक रही है। और ये चीजें हमें हाईलाइट करनी है। और जैसे आपने अभी एक सवाल किया था कि वो रॉड्स भी दे रहे, वो रॉड्स सिर्फ कुछ, अगर हम सड़कों पे देख रहे हैं पिछले 4-5 दिन से, वो एक बहुत स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ, मतलब एक सड़क पे से 5 मोटर बाइक्स वालों को दिया। वो भी सिर्फ एक, मैंने जैसे आपको कहा, ये मुझे बसंत नहीं लग रही है, ये मुझे एक पॉलिटिकल इवेंट लग रहा है। मे बी उनकी वो जो आगे अपकमिंग इलेक्शंस है वो लाहौर की सीट्स के लिए है, ये सिर्फ उसी एरिया में। और सीएम साहिबा की आपने टीवी पे देखा, वो हर एक को खुद बांट रही है हर चीज।
وہ ہر چیز ایون راڈز بھی آپ نے دیکھا خود بانٹی. تو میرا صرف یہ پوائنٹ ہے کہ آپ سب کچھ کیجئے، لیکن اگر ہمارا پیسہ ایز اے پنجاب کا گورنمنٹ کا پیسہ یا پیپلز منی یوز ہوگا تو پھر وی وانٹ دیٹ لبرٹی آلسو بسنت ہاں مطلب آزادی کے ساتھ آپ کوئی فیسٹیول بنا سکیں. عامر صاحب آپ مجھے بتائیں کہ وہ یہ جو ایس او پیز ہیں اس کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ آپ کو تو اختلاف ہے. پہلی بات یہ کہ بسنت جو ہے وہ بنیادی طور پہ دیہی فیسٹیول ہے، وہ کسانوں کی خوشی کی، کسان خوشی مناتے ہیں. تو اگر آپ نے اس کو صرف شہری کر دیا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ یہ جو بالکل ان کا جو پوائنٹ اٹھایا اجبا صاحبہ نے کہ پورے پنجاب کے لیے ہونا چاہیے تھا، وہ نہیں ہے. آپ نے ایک تفریق پیدا کر دی، ڈسکرمنیشن لے کر آ گئے. تو یہ ایک بہت بڑا میرے خیال میں شروعات یہاں سے غلط ہوئی ہے. دوسری بات یہ کہ پولیٹیکل گمکری آپ کہہ لیں، جو بالکل صحیح کہہ رہی ہیں کہ اچھا سوچا یہ تھا. ایک تو میاں صاحب جو ہیں ہمارے میاں نواز شریف صاحب، انہیں یہ چیزیں بڑی اچھی لگتی ہیں. فن لونگ پرسن، بڑی اچھی بات ہے، زندہ دل ہیں وہ. تو انہوں نے مشورہ دیا ہوگا بھائی بسنت مناتے ہیں، اس کا کوئی ہمیں پولیٹیکل کیپٹل ملے گا. لیکن جب پولیٹیکل کیپٹل کا انہوں نے سوچا تو پتہ چلا کہ بھائی اس کو تو جو لاہور کے شہری ہیں وہ ان کے اوپر جتنی پابندیاں عائد کی ہوئی ہیں اس کو یہ ایک کہتے ہیں پولیٹیکل کیتھارسس نکالنے کے لیے بھی استعمال کر سکتے ہیں. تو پھر وہ جب سیکنڈ تھاٹ آئی کہ ایسا تو نہیں ہوگا کہ قیدی نمبر 804 کا کوئی کوئی کہتے ہیں نا 804 لکھ کے چلا رہا ہو، اڑا رہا ہو پتنگ، کوئی عمران خان کی تصویر نہ لگا دے اس پہ، کوئی پی ٹی آئی کا جھنڈا نہ لگا دے. حالانکہ اگر کوئی لگا بھی دیتے، دیکھیں نا یہ تو میری پسند ناپسند ہے. ہم بھی جب مطلب نوجوان ہوا کرتے تھے، کوئی چے گیورا کی ٹی شرٹ پہنا کرتا تھا، اور حضرت ضیاء الحق صاحب کے زمانے میں بھی اتنی سختی، اتنا جبر نہیں ہوتا تھا. اس میں بھی ہم آزاد تھے کہ بھئی اپنے ساتھ فیض احمد فیض کا پوسٹر لگائیں یا چے گیورا کی تصویر لگائیں، ٹوپی ہم اس جیسی پہنیں، یہ اپنی مرضی ہوتی ہے. یا بعض لوگ مجاہدین، افغان مجاہدین کا حلیہ بنا کے گھوما کرتے تھے جب ہم لوگ جامعہ کراچی میں پڑھا کرتے تھے. تو آپ نے جو ہے ہر چیز کو کہتے ہیں نا کنٹرول کر رہے ہیں. اچھا جتنا زیادہ کنٹرول کریں اتنا زیادہ، ایک تو یہ سمجھتے ہیں یہ طاقت کی علامت ہے، بنیادی طور پہ کمزوری کی علامت ہوتی ہے، گھبراہٹ کی علامت ہوتی ہے. اور یہ ان کی گھبراہٹ ہے کہ جناب آپ سمجھتے ہیں کہ جی آپ کو پہلے خیال ہے کہ چلو بسنت مناتے ہیں، واٹ اے گریٹ آئیڈیا، سب لوگ خوش ہوں گے، پتنگ اڑائیں گے. لیکن پھر خیال آیا کہ کہیں ایسا تو نہیں ہوگا کہ وہ تحریک انصاف کا ایک ایکسپریشن بن جائے گا اظہار کا، جس کو آپ نے پابندی کے ذریعے روک کے رکھا ہوا ہے. تو یہ میرے خیال میں اس کے لیے کیا، اور وہ چیز ان کے گلے پڑ گئی. ایس او پیز پہ بات کریں آپ، جو نوٹیفیکیشن آیا وہ حیرت انگیز ہے، بلکہ میں کہوں گا مذائقہ خیز ہے. جس طرح سے انہوں نے بتایا ہے کہ جی دیکھیں ہولی اسکرپچر کوئی نہیں لگائے گا، مقدس جگہوں کی تصویر کوئی بھی نہیں لگائے گا. تو وہ آپ نے اس لیے ایڈ کی کہ کوئی سیاسی تصویر نہ لگائے، کسی سیاستدان کی تصویر نہ لگائے. لیکن ایک سوال ہوتا ہے کہ جب مریم صاحبہ جب کہتے ہیں نا کہ لوگوں میں وہ تقسیم کرتی ہیں، مطلب چیزیں تقسیم کرتی ہیں، امدادی سامان سیلابزدگان کے لیے تقسیم کرتی ہیں، کوئی اور اچھا کام کرنے کی کوشش کرتی ہیں، تو ہر جگہ ان کی تصویر ہوتی ہے. اس دودھ کے ڈبے سے لے کر جو کھانا تقسیم کرتے ہیں اس پہ بھی انہی کی تصویر ہوتی ہے. تو جناب جب آپ کی تصویر جا سکتی ہے اور وہ سرکاری پیسوں پہ جا رہی ہے، تو پھر عوام اپنے خرچے پہ اگر کسی کی تصویر لگانا چاہیں، کسی کی بھی لگانا چاہیں، حافظ نعیم الرحمن صاحب کی لگانا چاہیں، وہ محمود خان اچکزئی کی لگانا چاہیں، ہو سکتا ہے وہ ہمارے جو وہ ہیں فیلڈ مارشل صاحب ان کی لگانا چاہیں، یا عمران خان کی لگانا چاہیں، تو یہ میرا اختیار ہے، میری پسند ناپسند ہے، میری پتنگ ہے، میری گڈی ہے، میرا مطلب ہے وہ ہے گڈا ہے یہ نا. تو آپ کون ہوتے ہیں اس چیز میں؟ تو ہم کراچی میں دیکھ کے بڑے دلچسپی سے اس پوری صورتحال کو دیکھ رہے ہیں، اور ہمیں ذرا سا ہنسی بھی آ رہی کہ کیا ہو کیا رہا ہے. لاہور زندہ دلانے کہتے ہیں نا، زندہ دلوں کا شہر ہے. تو وہاں تو میرے خیال میں لوگ نکلیں گے کیونکہ آپ کنٹرول نہیں کر سکتے. لاکھوں لوگ اگر پتنگ اڑا رہے ہوں گے، اور ایک طرح کا یہ مزاحمت کا نشان بھی بن سکتا ہے. اچھا، اور میں اس میں آپ کو ایک بات بتاؤں، ایک اور جو بڑی کہتے ہیں نا فنی چیز ہے کہ یہ ایک انٹرٹینمنٹ کی ہے نا، ایک تفریح کا ایک موقع ہے. اور جیسے آپ نے کہا کہ دیہی علاقوں میں اور ایون جو شہری علاقے، ان کی ایک پرانی ایک روایت رہی ہے اور بڑے شوق سے. انفیکٹ پنجاب میں تو بہت سے خاندان ایسے ہیں، اور یہ میں امیر خاندانوں کی نہیں، یہ میں متوسط اور غریب خاندانوں کی بھی بات کر رہی ہوں، کہ وہ پہلے یہ ہوتا تھا کہ پورا سال پیسے جوڑتے تھے، عید بقرعید کے لیے نہیں، وہ بسنت کے لیے جوڑتے تھے کہ ہم بسنت کے اوپر خرچ کریں گے، کائٹس خریدیں گے، یہ کریں گے. انہوں نے تو یہ کہہ دیا کہ کائٹس جو ہے پتنگیں، ان کی ڈائمنشن کیا ہونی چاہیے، ان کا وزن کیا ہونا چاہیے. اور تو اور آپ انٹروسیونیس کی حد دیکھیے کہ انہوں نے کہا کہ جو ہماری ایس او پیز کی جو خلاف ورزی کرے گا اس کو جو اگر کیس بنا عدالت گیا تو 5 سال قید تک کی سزا ہو سکتی ہے. اور یہ میں یہاں پڑھی تھی 2 ملین روپیز، یعنی
2 लाख रुपए, 20 लाख 20 लाख रुपए माजर 2 मिलियन हाँ 20 लाख रुपए तक का जुर्माना और ये अप टू 5 years ऑफ प्रिजन, 5 साल के। मतलब आप पतंग उड़ाने पे एक तो आप लोगों को कह रहे पतंग उड़ाओ और हमारी मर्जी से उड़ाओ, और हमारी मर्जी से नहीं उड़ाई तो तुम्हें हम जेल भेज देंगे। और एक और बात, इसमें लिखा है कि आप इसमें अपील में नहीं जा सकते। अगर आप अपील में जाएंगे और 18 साल से जो नीचे बच्चा होगा उसको 3 साल की कैद होगी और 5 लाख रुपए जुर्माना होगा। अगर वो बच्चा नहीं दे सकेगा तो उसके वालिद को वो 3 साल उसके वालिद को वो पूरा करना, गार्डियन मतलब उसके गार्डियन को पूरा करना होगा, with that little more money on it। और आप ये देखिए कि पूरे, जैसे आमिर साहब ने कहा कि ये बसंत नहीं लग रही है, ये एक मज़े का खेज माहौल लग रहा है जिसको प्रमोट मुझे नहीं समझ आ रही कि सीएम पंजाब को या तो इनके एडवाइजर्स ठीक नहीं है, शी नीड्स प्रोफेशनल्स जो इनको समझाएं कि भाई बसंत जो है वो एक पंजाब, पूरे पंजाब का कल्चर है, इट्स नॉट लाहौर। तो ये पॉइंट और मैं देख रही थी, जैसे आमिर साहब ने ये पॉइंट किया कि मर्जी, मैं देख रही हूँ कि लोग तैयारी में बैठे हैं 804 में, लोग करेंगे और दे वुड नॉट बी एबल टू कंट्रोल दैट। और मुझे ऐसे लग रहा है कि ये यहाँ पे ये जो 3 दिन आपको लग रहा है ना, ये कह रहे हैं ये 3 दिन होगा नहीं, फिर एसओपीज आ जाएंगी कि सिर्फ फजर से वो इशराक के दरमियान में टाइम पे दिया जाएगा, ताकि मतलब फिर जोहर से असर के दरमियान में, बिकॉज लग ऐसे ही रहा है वहां पर ना। और बसेस फ्री हैं, भाई क्यों आप बसेस फ्री दे रहे हैं? और जैसे आपने सवाल किया मुनज़्ज़र कि इसका स्टेट से क्या ताल्लुक है, ये तो एक त्योहार है ना, इसका स्टेट को एसओपीज की नहीं, उनको सिक्योरिटी देना जिसके लिए कि कोई ऐसा वाकया पेश ना आए। लेकिन फ्री ट्रांसपोर्ट जी, और आप गुड्डियां भी, बहुत से एरियाज में तो गुड्डियां भी आपने हुकूमत से खरीदनी है। आज मुझे वो भी कुछ अदालत में लोग बता रहे थे, दुकानें भी इन्होंने कर दी हैं कि इसके अलावा आप यहाँ से नहीं खरीद सकते। और मुझे एक साहब बता रहे थे कि एक एक गुड्डा जो है वो 3-4 हजार रुपए का, एंड दे आर मेकिंग लॉट ऑफ मनी आउट ऑफ इट। ये नहीं है कि मतलब बच्चे कहाँ खरीद पाएंगे, एक दो जब पूरी फैमिली ने करना है तो वो किस तरह से 3-4 हजार का वो करेंगे। तो ये थोड़ा सा था। और आप जो कह रही हैं ना कि ये मरियम नवाज को एडवाइजर्स जो हैं वो गलत मशवरे दे रहे हैं, मुझे नहीं लगता। मुझे लगता है ये मसला ये है कि जब आप कोई भी जो पॉलिटिकल लीडर होता है वो अपने रूट से, अपने जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं उनसे दूर हो जाए, वो उसका डिस्कनेक्ट हो जाए अपने रूट्स के साथ, तो वो इसी किस्म के फिर उसके इर्द गिर्द सारे वही वाले हो जाते हैं जो कहते हैं ना यस मैन है, साइको फैंस हैं। बिल्कुल जी। होता ये कि हमें शरीफ खानदान से बड़ी अरसे से एक शिकायत है, वो ये कि ये पाकिस्तान को या अपने सूबे को राजवाड़े की तरह चलाना चाहते हैं। राजवाड़ा जो हुआ करता था, वो कहते हैं ना जो भी वहाँ पे राजा है महाराजा है उसके हिसाब से चला करता था, वहाँ पे कानून नहीं हुआ करता था। तो नवाज शरीफ साहब भी जब बरसर इक़्तिदार होते थे वो कैबिनेट की मीटिंग नहीं किया करते थे। वो मतलब एक उनका होता था कि वो किचन कैबिनेट जो रिश्तेदारों पे अमूमन मुश्तमिल होती थी उनके साथ किया करते थे। तो वही एक अंदाज़ है कि आपने समझा हुआ है कि जी हमारा है ये, मतलब है ये पंजाब जो है ये हमारी मिल्कियत है और हम जो चाहे कर सके, तो इसमें कोई जमहूरी रवैया नहीं है। फिर जो भी जिन अभी हम एसओपीज़ की बात कर रहे हैं, दे आर ड्रैकोनियन। वो ज़ियाउल हक साहब जो हैं अपनी कब्र में बिल्कुल करवटें बदल रहे होंगे कि उन्हें क्यों ये ख्याल नहीं आया। और वो नून लीग ने या नवाज लीग ने जो है उनके भी कान कतरे लिए, वो इतने आगे चले गए हैं। खैर शागिर्द तो उन्हीं के हैं नवाज शरीफ साहब, आपको हमें पता ही है, उन्हीं की मतलब है लगाया हुआ फल वो है पौधा है ये। तो उनको भी उन्होंने पीछे छोड़ दिया कि उस ज़माने में भी हमें आते निकलते थे यूनिवर्सिटी से बच्चे, वो नारे भी लगाते थे, मतलब है हुकूमत के ख़िलाफ़ भी नारा लगता था, जबकि मार्शल लॉ हुआ करता था। तो ऐसा नहीं होता था कि आप मतलब है हमारे वालिद को पकड़ लेंगे आकर, और ये कभी नहीं हो सकता। दुनिया में ये नहीं होता, और बच्चों के साथ तो और ख्याल करते हैं। तो तस्वीर लगाने पे अगर आप किसी को 20 लाख रुपए जुर्माना कर रहे हैं, कोई गाना बजाने पे आप जुर्माना कर रहे हैं, तो ये कहते हैं शर्मनाक बात है। और अगर एक और, अगर मैं तवील बात कर रहा हूँ, लेकिन बड़ी अहम बात है कि हुकूमत हमेशा एसओपीज़ देती है, हुकूमत कानून लेकर आती, कभी अवाम का भी वो कानून होना चाहिए हुक्मरानों के लिए। और जो अवाम है, मेरे ख्याल में अगर वो तायद करेंगे बहुत सारे लोग कि भाई आप लोग जो हैं कोई ऐसे एसओपी बनाएं कि जिसमें आप कहें जी हम ब्रांडेड कपड़े नहीं पहनेंगे,
ہم غریب ملک کے حکمران ہیں, ہم امپورٹڈ گاڑیاں استعمال نہیں کریں گے, جو پاکستان میں اسمبل ہوں گی وہ کریں گے. ہمارا جو بیگ ہوگا, ہمارا جو مطلب ہے چشمہ ہوگا, ہمارے اور جو آپ شال لے رہے ہیں, اگر آپ کو کہتے کسی میڈیکل ٹریٹمنٹ کی ضرورت ہے, ہم سب پاکستان میں کرائیں گے. یا کاسمیٹک ٹریٹمنٹ, اگر آپ کو اپنا حسن نکھارنا ہے, اس کے لیے بھی کاسمیٹک سرجری جو ہے وہ پاکستان میں کرائیں گے. سر پہ بال لگوانے جیسے مجھے ضرورت ہو گئی ہے تو ہم پاکستان میں لگوائیں گے. تو آپ خدا کے لیے آپ اپنے لیے بھی تو کوئی ایس او پیز بنائیں نا. آپ کا تو کوئی ایس او پی نہیں ہے, آپ تو مطلب ہے شتر بے مہار ہیں کہ جو چاہے کر لیں. لیکن عوام کے لیے آپ نے خوش رہنا, اس کے لیے پتنگ اڑانا, اس کے لیے گانا سننا, وہ بھی آپ نے مشکل کر دیا ہے. تو یہ پھر میں دہرا رہا ہوں کہ گھبراہٹ کی نشانی ہے, یہ ان کے اعتماد کی نشانی نہیں ہے. اور سوچنا چاہیے ہمارے جو اصل وہ کہتے صاحبان اقتدار ہیں, اختیار ہیں, کہ بھئی ملک کو کہاں لے کے جا رہے ہیں. نصیبو لال کے کتنے سارے گانے انہوں نے بین کر دیے. اور آج میری کسی سے یہی بات ہو رہی تھی کہ بھائی یہ کون طے کر رہا ہے کہ یہ انڈیسنٹ ہے یا فحش گانے. کسی نے مجھے کہا کہ نہیں وہ بڑے انڈیسنٹ ہوتے ہیں, تو میں نے کہا کون طے کر رہا ہے؟ تو انہوں نے کہا بھائی کوئی ہوگی, کوئی کمیٹی بنائی ہوگی. تو میں نے کہا لیکن وہ کمیٹی کیسے یہ بات طے کر رہی ہے نا, یہ تو گانا ہو گیا, یہ تو کلچر کا حصہ ہے, یہ آپ کا جمالیاتی حص کا حصہ. اب بھائی کسی کو پسند ہے وہ لگا لے نصیبو. یہ ان کی پولیس والے جو ہے وہ یہ بھی مانیٹر کریں گے کہ کس نے بینڈ گانے لگائے, ہم ان پہ بھی جرمانہ کریں گے, ان کو بھی پکڑ کے جیلوں میں ڈالیں گے. تو یہ تو بہت ہی یہ جو ہے نا, یہ میں نے اسے پنڈی کا تھیٹر دیکھا ایک زمانے میں, تو وہاں پر اسی طرح مطلب ہے جملے بازی ہوتی ہے. ذرا سا جو ہمیں لگتا ہے کہ ذرا سا اس طرح کی ریمارکس ہیں بلو دا بیلٹ ہے, لیکن وہ ایک کلچر کا حصہ ہے. اچھا, پنجاب کے کلچر میں جو ہے مذاق یا جو لطیفے ہیں وہ بھی اسی طرح کے ہوتے ہیں, اور ہمارے کلچر میں بھی ہوتے ہیں, کراچی میں بھی ہوتے ہیں. تو یہ ایک عوامی کلچر ہے, اس کو آپ کنٹرول نہیں کر سکتے کہ میں کیا گانا ہو. تو نور جہاں صاحبہ کے گانے بھی ان کو بہت سارے ایسے لگیں گے کہ اس میں شاعر کنایوں میں بات ہو رہی ہے. تو یہ تو ہوتا ہے, تو آپ ان چیزوں کو درگزر کرتے ہیں. تو یہ جو ایک اخلاق کا جھنڈا لے کے کھڑی ہوئی ہیں اور عامر صاحب مجھے لگتا ہے کہ یہ آئینی حدود سے بھی باہر ہے, یہ ان کی حدود میں آتا نہیں ہے. کسی بھی پروونشل گورنمنٹ یا فیڈرل گورنمنٹ کی کہیں سے یہ آئینی حدود میں نہیں ہے کہ آپ لوگوں کی پرسنل چیزوں میں, پرسنل چوائسز میں, گانوں کی کہاں بات کریے منوزہ صاحب. یہ بات بھی مطلب ہے کہ آئینی حدود, میں نے ابھی کہا راجواڑہ ہے, راجواڑے کی طرح پنجاب کو چلایا جا رہا ہے. آپ بھول جاتی ہیں یہاں پہ کہاں, اگر آئین ہوتا تو وقت میں انتخابات ہو رہے ہوتے, اسمبلی ڈیزالو ہو گئی تو انتخاب ہو رہا ہوتا, تو اور ایمانداری سے انتخابات ہو رہے ہوتے, صاف شفاف, اور اپوزیشن کو بھی کچھ کرنے کا موقع دیا جاتا. ہاں, تو یہاں تو مطلب ہے آپ دیکھیں نا پنجاب میں جو سخالت ہے کہ پہلے سیاسی قیدیوں کو جب, جی میں نے کہا اپوزیشن تو ایک بہت سٹیپ اہیڈ ہے, ہم عوام کا ہی کچھ خیال کر لیں. وہ تو اپوزیشن تو کا تو سوچیں, ہمیں عوام بھی ان کے لیے ایک اپوزیشن ہی ہے مجھے لگتا ہے. جی بالکل ٹھیک ہے. میں نے اپنی جو پٹیشن کی تو آج مجھے بہت اچھا لگا کہ جج صاحب کا بہت پازیٹیو تھا, اور میرا اسٹینس ہی یہ ہے کہ پنجاب گورنمنٹ کین ناٹ بی اے ریگولیٹر فار پروونس وائڈ اینڈ اے اسپانسر فار ون سٹی, تو وہ اس کا یہی مقصد ہے. مجھے جو ساری اس میں سمجھ آئی ہے, جیسے عامر صاحب نے بھی اس کو انڈورس کیا ہے کہ یہ سب کوئی پولیٹیکل گیم ہے, جو میاں نواز شریف نے میرے خیال میں سوچا ہوگا کہ اس وقت 804 کو کہیں نہ کہیں بریک ڈاؤن کرنے کے لیے یہ چھوٹا سا ایک ایونٹ رکھ لیتے ہیں, اسٹیٹ اسپانسرڈ ہوگا, آؤٹ آف دا وے جا کے ہم پیسہ پانی کی طرح بہائیں گے. لیکن مجھے لگ رہا ہے کہ یہ ان کا وہ آئیڈیا جو ہے نا, وہ اٹس ناٹ ٹرننگ دا وے پیپل دے تھاٹ اباؤٹ اٹ, کہ وہ چیزیں. مجھے آپ اجازت دیں, اجبا صاحبہ نے جو ایک انیشیٹو لیا ہے, جو انہوں نے کام کیا ہے نا, یہ مطلب ہے ایک تو قابل تعریف تو ہے ہی ہے, اور بہت سارے لوگوں کو اپنے اپنے شہروں میں کرنا چاہیے کہ جہاں پر عوام کے رائٹس متاثر ہو رہے ہیں, جہاں پہ آپ کو تفریق نظر آ رہی ہے, امتیازی سلوک نظر آ رہا ہے, تو آپ کو ہم سلوٹ ہی کر سکتے ہیں دور سے. اجبا صاحبہ کہ آپ نے اتنا زبردست کام کیا, اور آپ کو اللہ ہمت دے کہ مزید اس طرح کی لٹیگیشن کریں آپ, عوام کے مفاد میں, پاکستان کے مفاد میں. اور اب یہ کہ بسنت ہے فروری کی 6, 7 اور 8 تاریخ کو کہہ رہے ہیں منائے, پتہ نہیں پورے 3 دن ہو پاتی ہے یا نہیں. چلے ہم بھی یہیں یہ دیکھتے ہیں. اجبا بہت بہت شکریہ آپ کا ہمیں جوائن کرنے کے لیے, اور اگر دیکھتے ہیں معاملہ کس طرف جاتا ہے پھر دوبارہ آپ سے گفتگو کریں گے اسی پر. تاریخ کو ڈیٹ دی ہے, میں نے کہا جی 6 سے پہلے دیں, اس کا فیصلہ کیجئے, تو انہوں نے 3 تاریخ دی ہے, اور اسپیشل سیکرٹریز چیف منسٹر کو بلایا ہے, اور انفیکٹ آئی جی صاحب کو بلایا ہے. انشاءاللہ دعا کیجئے ہماری ایک بیسٹ آف لک. اجبا کامران صاحب بہت بہت شکریہ آپ کا, آپ نے ہمیں جوائن کیا, اور ابھی ہے میرے خیال ہے 5-6 دن رہ گئے بسنت میں, تو دیکھتے ہیں وہ پورا ہو پاتا ہے نہیں ہو پاتا 6, 7, 8 تاریخ کو, تو اس پہ پھر ہم آپ سے دوبارہ بات کریں گے. تب تک آپ کی ہو سکتا ہے کیس کنکلوڈ ہی ہو جائے, ظاہر اس وقت تک تو ہو ہی جانا چاہیے.
تو بہت بہت شکریہ آپ کا. جی عامر صاحب. تو یہ جو آپ افشا صاحبہ کو لائی ہیں، تو اس طرح کا میری خواہش یہ ہے کہ ہر شہر میں اس طرح کے ایکٹیوسٹ ہونے چاہیے جو پبلک انٹرسٹ میں کیسز کریں. کراچی میں ہمیں بہت سخت ضرورت ہے کہ جی کتے جس طرح سے کاٹ رہے ہیں، 50,000 افراد کو گزشتہ سال کاٹا، اس سال جو ہے ایک دن میں پتہ نہیں کتنے درجنوں افراد کو کاٹ چکے ہیں. تو مجھے کوئی اگر وکیل مل جائے اس طرح کا تو میں یہ کیس کرنے کے لیے تیار ہوں. تو ہم اور آپ کوئی پلان کرتے ہیں عامر پبلک صاحب، اس انٹرسٹ طرح میں کے نا لٹیگیشن ہو. پبلک انٹرسٹ لٹیگیشن میں کراچی میں کئی لوگ ہیں جو کر رہے ہیں یہ کام، بڑا اچھے سے کریں، مگر وہی ہے عدالتیں اتنا کھینچتی ہیں. اب میں آپ کو بتاؤں کہ یہ جو ان کا ہوا تھا، یہ جو سینیٹیشن ورکرز کے رائٹس کا جو پچھلے دنوں نہیں کہ وہ میرے خیال ہے اوور اے پیریڈ آف 1 اور 2 ویکس 7 سینیٹیشن ورکرز جو ہیں وہ گٹرز میں، اس کی وجہ سے ان کی ڈیتھ ہو گئی. اس کے اوپر کیس ہوا. آپ کو پتہ ہے پہلی ہیئرنگ جو، اور یہ ساری کنہوں نے کی، یہ شہر کے 62 لوگ تھے اور ایکٹیوسٹ تھے اور بڑے سینئر سٹیزنز، انہوں نے سندھ ہائی کورٹ میں کیس کیا تھا. اور آپ کو پہلی ہیئرنگ 50 سیکنڈز، لٹرلی 50 سیکنڈز کی ہیئرنگ تھی، جس میں جج نے یہ کہا کہ جی ابھی ہم اگلی ہیئرنگ میں چیک کریں گے اس کی مینٹینیبلٹی کیا ہے، اور ان کو ٹائم دیا 3 ہفتے کے بعد. لیکن جب ریٹن آرڈر آیا تو وہ 3 مہینے کے بعد کا تھا. تو کراچی میں لوگ کرتے ہیں ایسی لٹیگیشنز، مگر وہ کورٹس جو ہیں وہ ٹائم ہی وہ نہیں اتنی دیتی. ہماری سست ہیں وہ، اور ظاہر ہے کہ ان ایون پہ رائٹ ٹو انفارمیشن والے جو کیسز ہیں ان کو کھینچتے رہتے ہیں. تو اب آئے جو آپ نے لاہور کا بڑا مسئلہ اٹھایا، تو کیا لگ رہا ہے آپ کو کہ کس طرح کی بسنت ہوگی اب لاہور میں میں؟ تو بڑی انٹرسٹڈ ہوں دیکھنے میں. میں تو اور بہت پتنگ اڑے گی نہیں اڑے گی، اور پتنگ جو ہے اس میں مزاحمت کا کوئی ہاں. نشان ہوگا نہیں ہوگا، کیا لگ رہا ہے؟ اب دیکھتے ہیں، کیا کچھ بھی ہو سکتا ہے. اب یہ تو بیکاز مجھے لگ رہا ہے کہ یہ جو بسنت ہے یہ ایک ٹیسٹ کیس ہوگا جس سے ہمیں یہ پتہ چلے گا کہ لوگوں میں کتنا دم باقی، کتنی مزاحمت کی خواہش باقی ہے. اس سے یہ آئیڈیا ہوگا. اور اس کے اوپر جو حکومت ہے، جو پنجاب حکومت ہے، وہ کس حد تک جانے کو تیار ہے. کیا وہ لوگوں کو واقعی سزائیں دیں گے، بچوں کو پکڑیں گے، فائنز کریں گے، کیا کریں گے؟ تو یہ تو ایک مجھے لگتا ہے ایک ٹیسٹ کیس ہے. اگر ہوا نا کہ اگر چند لوگوں نے کیا تو یقیناً ان کے خلاف کارروائی ہوگی، لیکن اگر ایک کہتے ہیں بڑے پیمانے پہ لوگوں کا دل چاہ رہی جی ہم نصیب و لال کا گانا سنیں، تو آپ کون ہوتے ہیں میں روکنے والے؟ میرا دل چاہتا ہے کہ میری پتنگ کا رنگ یہ اور اس کے اوپر جو ہے مریم نواز صاحبہ کی تصویر ہو، تو آپ مجھے کیوں سزا دیں گے؟ اگر کوئی مریم نواز کی تصویر لگانا چاہے، اور ہو سکتا ہے کہ حکومت خود اس طرح کی پتنگیں دے، اسی طرح ان کی کسی ناقد کی تصویر لگانا چاہ رہا ہو، تو کیا حرج ہے؟ محمود خان اچک کی تصویر کیوں نہیں وہاں پہ اڑ سکتی؟ اب آپ دیکھیں نا، جیسے نارتھ کوریا میں نا یہ کہا جاتا ہے کہ جی گھروں میں مینڈیٹری ہے کہ کم جون ان کی تصویر ہونی چاہیے، ہے نا، ہر گھر میں مینڈیٹری. تو اگلا قدم یہی ہوگا ان کا کہ جی ہم گھر گھر آ کے چیک کریں گے کہ آپ نے ہماری مرضی کی تصویر لگائی ہے کہ نہیں لگائی ہوئی. کیونکہ اس سے تو یہی لگ رہا ہے جس قسم کے انٹروسو یہ قوانین بنا رہے ہیں اور جو ان کا گورن کرنے کا طریقہ ہے، اس سے تو بالکل یہی لگ رہا ہے. اور ایک جو پنجاب میں ہوا ہے پچھلے، میں سمجھتا ہوں 2 سال بلکہ 3-4 سال آپ کہہ لیں، کہ پہلے ہمیشہ سیاسی قیدی جب پکڑے جاتے تھے تو پولیس آتی تھی، وہ کہتی تھی منظر صاحبہ آپ کے خلاف یہ چارج شیٹ ہے، عامر ضیاء صاحب آپ کے خلاف یہ ہے، آپ اپنا اٹیچی رکھیں، دواؤں کی پوٹلی بنائیں اور گاڑی میں بیٹھ جائیں، ہمارے ساتھ چلتے ہیں. اب جب پکڑتے ہیں تو ایک تو وہ دھکم پیل ہوتی ہے، ان کا پورا فرنیچر تباہ کیا جاتا ہے، ان کی گاڑیاں توڑی جاتی ہیں، جو پہلے نہیں ہوا کرتا تھا. تو آپ جو ہیں ہماری جو پنجاب پولیس ہے بہادر، وہ اتنے ایک الگ لیول پہ لے گئی ہے جبر کو، اور اس کی کچھ ہم نے جھلک سندھ میں بھی دیکھی کہ سندھ میں بھی یہ ہوا ہے کہ بعض اوقات وہ باقی جس طرح سے وہ ہائی ہینڈڈ ایکشنز لیتے ہیں. جیسے ابھی پچھلے دنوں ایمان مزاری صاحبہ کے اوپر جو ایک مظاہرہ ہو رہا تھا پریس کلب کے سامنے، اب آپ کو پتہ ہے سول رائٹ سے کتنے لوگ جمع ہوتے ہیں؟ بالکل 100-150 روپے لوگ ہوتے ہیں. وہی شیما کرمانی آ جائیں گی، وہی مطلب ہے پریس کلب سے کچھ صحافی نکل آئیں گے، وہی وہ ہمارے HRCP کے جو ہیں بٹ صاحب آ جائیں گے، توصیف صاحب آ جائیں گے، پروفیسر توصیف آ جائیں گے، وہی چہرے. تو اگر وہ کھڑے ہو جاتے تو نہیں، آپ نے پورا اس کو بند کر دیا کنٹینرز کے ذریعے. تو اور پیپلز پارٹی کری یہ کام کہ جو کہ خود ہمیں یاد ہے کہ MRD کے دور میں یہ لوگ کیسے کیسے نعرے لگایا کرتے تھے، کس طرح سے جو MRD کی تنظیمیں تھی توڑا کرتے تھے پوری پابندیوں کو. تو پیپلز پارٹی کری تو بڑے آپ نے بڑا اچھا کیا یہ والی بات اٹھائی ہے جو مزاحمت کی، کہ میں دیکھیں انہوں نے کیا کیا ہے، اور یہ صرف پنجاب یا سندھ میں نہیں ہے، یہ پورے پاکستان میں یہی ہو رہا ہے. جو پروٹیسٹ ہے نا اس کو کاؤنٹر کرنے کا انہوں نے بہت ہی اگریسو طریقہ نکالا ہے. اور وہ کرتے کیا، آپ جیسے کہہ رہے ہیں نا کہ ہم لاہور میں دیکھیں گے کہ کتنے لوگ جو ہیں وہ بینڈ گانے سنتے ہیں یا اپنی مرضی کی پتنگوں کے اوپر تصویریں لگاتے ہیں. تو یہ لوگ کرتے کیا ہیں، یہ لوگ جیسے اگر بہت زیادہ تعداد میں لوگ ہوں گے نا تو ہو سکتا ہے اس وقت تو وہ چھوڑ دیں، بعد میں وہ کہتے ہیں نا جیو ٹیگنگ کر کے وہ پھر ایک ایک کر کے پکڑتے ہیں، تو یہ خوف پیدا کرتے ہیں. تو انہوں نے اپنی جو مظاہروں کو اور احتجاج کو کاؤنٹر کرنے کی، دبانے کی جو ٹیکٹکس ہیں
وہ چینج کر دیں, وہ زیادہ بروٹل کر دی ہیں. اور وہ کہتے ہیں نا وہ جیسے 1984 والا جو کانسیپٹ ہے نا, وہ والی چیزیں یہ لوگ بیچ میں لے آئے ہیں. تو بہت ہی ڈریکونین طریقے سے کرنا شروع کر دیا, اور اب یہ پک کرتے ہیں کہ اچھا ٹھیک ہے ابھی کر لو, ہو گیا. ہاں, اس کے بعد ہم جو ہے فوٹیج نکالیں گے, جیو ٹیگنگ کریں گے, اور ہم اس میں سے چنیں گے, اور چن کے جن کو 4-5 کو چنیں گے ان کو ہم عبرت کا نشان بنائیں گے, جیسے ایمان مزاری کے کیس میں ہوا وہی چیز ہے. ورنہ ٹویٹ میں تو ایسی کوئی چیز نہیں ہے, اور ان کے آپ کیسز اس کے خلاف دیکھ لیں. تو یہ جو بڑی خطرناک بات ہے نا کہ جب آپ مطلب ٹویٹ پہ آپ لوگوں کو سزا دے رہے ہو, ایکس کی پوسٹ پہ سزا دے رہے ہیں, آپ گانا بجانے پہ یا پتنگ اڑانے پہ سزا دے رہے ہیں, تو ہوتا ہے کہ لوگ پھر اپنا جو ان کے جمہوری راستے ہوتے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ بہت سارے لوگ دپک کے بیٹھ جائیں, آپ سے ڈر جائیں, لیکن کچھ پھر اس میں ایسے لوگ ہوں گے جو انتہا پسند بن جائیں گے, جو کہیں گے جی جمہوریت کا تو کوئی فائدہ ہی نہیں ہے, آپ نے میری ہر چیز پہ جبر, تو وہ پھر جائیں گے ان کاموں کی طرف جسے میں ڈرنا چاہیے, انتہا پسندی کی طرف. ہمارے معاشرے میں پہلے ہی وہ خیالات بہت زیادہ ہیں, مذہبی انتہا پسندی ہے, نیشنلزم ہماری یہاں تنگ نظر کہتے ہیں متعصب قسم کا نیرو نیشنلزم ہے, اس میں آپ پھر پولیٹکس بھی آپ ایسی کر رہے ہیں. تو یہ خطرناک بات ہے کہ ان کو سوچنا چاہیے جو ان انٹینڈڈ کانسیکوینسز ہوتے ہیں. میں ایک پابندی لگا رہا ہوں, تو ہو سکتا ہے کہ عامر ضیاء, منظر صدیقی, ہماری عمر زیادہ ہو گئی, ہم بیٹھ جائیں گے, لیکن کوئی کہے کہ نہیں یار اگر ہم جوان ہوتے تو ہم تو سمجھتے کہ نہیں نکل کے پتھر مارنا چاہیے اب اس کے اوپر, جوان کون تو یہی کرے گا. ٹھیک ہے نا, ہو سکتا ہے وہ اچھا ایک اور کام کریں, آپ پڑھے لکھے پاکستان کو ناراض کر رہے ہیں. جو پڑھا لکھا پاکستان ہے وہ تو یا تو چاہتے ہیں ہجرت ہو جائے, جس کو یہ محترمہ کہہ رہی تھی مریم صاحبہ کہ برین ڈرین نہیں ہوتا, یہ تو ہمیں بڑے پیسے ویسے ملیں گے. تو ہمارے ایک بزرگ کہا کرتے تھے مہراج محمود خان کہ جب ہمارا مزدور باہر جاتا ہے تو یقیناً وہ پیسے تو بھیج دیتا ہے, لیکن اپنی کہتے ہیں تعمیر, اپنی تخلیق وہ دوسرے ملک میں چھوڑ آتا ہے. اس کا ایک کاسٹ ہے, اس کی کاسٹ ہے نا, ڈرین کی کاسٹ یہ لوگ نہیں سمجھتے. ان کو سمجھ بھی نہیں آ رہا, یہ لوگ اتنا مایوپک ہیں, اتنا کہتے ہیں نا کہ ان کی کوتا نظر ہے, کوتا بھی ہیں یہ لوگ, کہ ان کو نظر نہیں آ رہی اس ملک کے ساتھ کیا کر رہے ہیں. آپ یہ دیکھیے کہ جب آپ کی رولنگ ایلیٹ یہ ڈفرینشیٹ بھی ہی نہیں کر پائی, یا لوگوں تک یہ کنوے نہیں کر سکی کہ بھائی پیٹریاٹزم اور نیشنلزم, حب الوطنی اور قوم پرستی میں فرق ہے, تو اب آپ اس حکومت سے کیا توقع کریں گے؟ وہ تو دونوں کو ملا دیں گے نا. وہ تو حب الوطنی جس کی ہے اس کو آپ کسی اور چیز میں ڈال دیں اور ادھر سے پکڑ لیں. تو مطلب یہ تو ایک بڑا, یہ تو ایسی چیز ہے کہ یہ تو پڑھے لکھے معاشروں میں ہوتی ہے نا. ہوتا ہے, لیکن جو ہے کہ ہمارے جو نوجوان ہیں ان میں فرسٹریشن بڑھ رہا ہے, ان میں مایوسی بڑھ رہی ہے, اور یہ سب سے بری بات ہوتی ہے کہ کہتے ہیں قوموں پہ بڑے بڑے سخت دن آتے ہیں مگر امید ہمیشہ ہوتی ہے, اور امید آپ کو نکال کے لے کے جاتی ہے. ہمارے یہاں جو کام ہوا ہے وہی لوگوں کی امید توڑ دی ہے آپ نے. نوجوان یا تو بھاگنا چاہتا ہے, یا جو میں کہہ رہا ہوں پڑھا لکھا پاکستان تو وہ ناراض ہے, وہ پوری حکمران اشرافیہ سے ناراض ہے, وہ اس مطلب ہے ملک کے جو ہے پارلیمنٹ سے ناراض ہے, وہ جوڈیشری سے ناراض ہے. تو آپ کہاں لے کے جا رہے ہیں؟ آپ کو تو ان کو ون اوور کرنا ہے نا. آپ کو تو ایمان مزاری صاحبہ جیسے جو بچے ہیں, ینگسٹرز جو ہیں, ان کو قائل کرنا ہے. یعنی کہ آپ اس وقت سینسرشپ کرتے ہیں جب آپ کی دلیل ختم ہو گئی, آپ کی یہ کہتے ہیں نا ایکنالجمنٹ آف ڈیفیٹ ہے کہ ان کے نعرے کا, ان کی ایکس کی پوسٹ کا آپ کے پاس جواب نہیں ہے. ورنہ اگر آپ کے سچ میں طاقت ہو, میرے حقائق میں طاقت ہو, تو آپ جھوٹ بولیں. میں تو کہوں گا جی فریڈم آپ جھوٹ بولنے کا بھی ہے, چاہے بولیں, تاکہ کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ کھڑا نہیں ہوگا ہمارے سچ کے آگے. اور یہ بحث جو ہے ایروپیجٹکا میں حضرت ملٹن نے 16ویں 17ویں صدی میں کر دی تھی میرے خیال میں, جو انہوں نے پہلا وہ ایک لکھا تھا, ایک جس کو کہتے ہیں نا پمفلٹ لکھا تھا, کہ جب وہاں پہ برطانیہ میں سینسر ہونے لگیں کتابیں, تو کہا جی کہ جب تک سیاہ نہیں ہوگا تو سفید اجاگر نہیں ہوگا, جھوٹ نہیں ہوگا تو سچ اجاگر نہیں ہوگا. تو فلسفیانہ بات بھی ہے یہ. تو یہ ان لوگوں نے اس وقت طے کیا, ہمارے یہاں اس پہ بحث ہو رہی ہے. تو آپ بول لیتے ہیں, آپ کو کیا خوف ہے؟ آپ سمجھتے ہیں جی ایکس کی پوسٹ پہ پابندی, آپ نے ایمان کو سزا دے دی, لیکن آپ نے لوگوں کو ناراض کیا اور پاکستان کی پوری دنیا میں ایک منفی منظر کشی کی ہے. بالکل. عامر صاحب بہت بہت شکریہ, بڑی انلائٹنگ انٹرسٹنگ کانورسیشن رہی, اور ہمیں اس کو کنٹینیو کرتے رہنا چاہیے. آپ کا بھی بہت شکریہ منظر صاحبہ. تو ہم دونوں نے ایک دوسرے کو شکریہ ادا کیا. اب آپ خدا حافظ کہہ سکتی ہیں. اجازت دیجیے. For more updates, subscribe now and press bell icon.